والحمد لمن له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی ہی فضل و عنایت نال توحید و سنت دے اس عظیم الشان مرکز دے اندر اور تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہون دی اللہ نے توفیق اور مہلت نصیب فرمائی ہے۔ کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو کہ اللہ اس مبارک دن وچ ساڈا اے بیٹھنا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ انسان دے ہر عمل دا یعنی عمل دی مقبولیت دا دار و مدار اس دی نیت تے ہوندا ہے۔ حسن نیت بھی ضروری ہے، حسن عمل بھی ضروری ہے۔ حسن نیت تو بغیر بظاہر خوبصورت ترین عمل بھی بیکار ہوندا ہے۔
اور حسن عمل تو بغیر خالی اچھی نیت بھی بے فائدہ ہوندی. نیت بھی اچھی ہوئے اور انسان دا عمل بھی اچھا ہو. اس امت دے مقدر دے اندر اللہ نے بڑیاں آسان اور سہل الحصول نیکیاں رکھیاں پچھلیاں قوماں دی نسبت. سب تو بڑی نعمت اس امت نو جڑی ملی ہے او آخری آسمانی کتاب اور آخری پیغمبر. انساناں دے دنیا تے آباد ہون دے نال ہی انساناں دی ہدایت دا انتظام بھی شروع کر دیتا گیا ہے. یہ تانوں میری بولی سمجھ آندی پئی؟ انبیاء کرام دی بعثت دا سلسلہ بھی اور آسمانی کتاباں دے نزول دا سلسلہ بھی انساناں دی تربیت واسطے کہ اتھے دنیا دے اندر انسان نو کس طرح رہنا چاہیے. رہن دا تو کوئی مسئلہ نہیں، رہے ہر کوئی رہے، اپنا بھی رہے پرایا بھی رہے، رہن دا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ نو کیا مطلوب ہے کہ انسان کس طرح ہو کے رہے، اے اس نے ضرور دسیا ہے پہلے بھی ہن بھی. آخر ایک جامع پروگرام ہے انسان نو بنایا ہے، پھر کچھ مخصوص مدت واسطے جنت دے اندر ٹھہرے ہے، پھر ایک سلسلہ چلے ہے، پھر ایک بھل ہوئی ہے. اس دے نتیجے وچ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ تلے اترو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. او حین ہی پتہ نہیں کتنا لمبا ہے، اجے تک تو دی مدت دا اختتام انتہا نہیں ہوئی. بہرحال قیامت آنی تو ہے اِلَىٰ حین. لیکن اس درمیانی عرصے وچ جڑا بہت لمبا عرصہ ہے، انسان نو تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ اس دے اپنے دور اور عقلی ارتقاء دے مطابق جتنی گل کوئی سمجھ سکے اتنی ہی نازل کیتی. ویسے دانا لوگوں دا بھی طریقہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں دی عقل سمجھ دے مطابق گفتگو کیتی جائے. جڑی گل سنن والے انو سمجھ نہ آئے اس گل دے کرن دا فائدہ کوئی نہیں، یا ہے کوئی نہیں. مطلب کہ تساں اردو سمجھتے ہو، سرائکی سمجھتے ہو، میں فارسی کی تقریر شروع کر دے وہاں تو کوئی فائدہ نہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ یا ایسے اصطلاحی مشکل الفاظ استعمال کرا جڑے سمجھ ہی نہ آن، پھر اس تقریر کا کیا فائدہ ہے؟ جس وقت زبور نازل ہوئی اس وقت زبور دے مضامین نو سمجھن دی لیاقت لوگوں میں ہائی تا اللہ نے نازل کی تھی. جدو انجیل آئی، تورات آئی، لوگ اس دے مضامین نو سمجھ سکتے ہیں، معقول گلاں نہ کوئی سمجھے او دی باس نہیں، لیکن گل ایسی اللہ کرتا رہا ہے جڑی اس وقت دے انسانی عقول اور اذہان دے مطابق ہوتی ہے. آخر دے اندر یہ قرآن نازل فرمایا اور اللہ دا دعویٰ ہے کہ انہو لفی زبر الاولین. پچھلیاں کتاباں دے جتنے بھی خاص خاص مضامین ہن وہ سارے اساں دے وچ جمع کیتے اور مزید کچھ اور بھی دے اندر نازل کیتا ہے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے. اس تو بعد کوئی کتاب، کوئی نبی، کوئی ہادی نہیں آنا.
اس واسطے قیامت تک آون والے انساناں دی ہدایت دا اس دے اندر سامان رکھ دیتا. سبحان اللہ مٹھا کیتا ہے فرشتے نے لکھ لویں. فرشتیاں نو سبحان اللہ نہیں لکھن دے بنا. یہ ٹیکس لا ضرور ہے لیکن سبحان اللہ دے تے ٹیکس کوئی نہیں. اللہ اکبر. قرآن یہ نہیں کہ اے اپنے حجم دے اعتبار نال پچھلیاں کتاباں نالوں کو عظیم الجثہ کلام ہے. نہیں، اپنے معانی، اپنی بلاغت، اپنی فصاحت، اپنی سلاست، اپنے اعجاز اور ایجاز، سارے کمالات اس دے اندر اللہ نے ایسے جمع فرمائے جڑے مجموعی طور تے ایک کمال پچھلیاں کتاباں چ نہیں اللہ نے جمع فرمائے. یہ وجہ ہے کہ اس کتاب دے معلم دے اندر بھی اللہ نے او کمال جمع فرمائے جڑے پچھلے رسولوں چ جمع نہیں فرمائے. جس طرح کتاب اعلی مقام والی ہے، اسی طریقے نال کتاب دا معلم اور استاد بھی کائنات وچ اعلی ترین پیغمبر اور انسان. اگر صرف اتنی گل ہوئے کہ اللہ دی کتاب دی شان بیان کرنی یا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرنی، یہ تو کسی مسلمان واسطے کوئی اوکھا کام ہے ہی نہیں. یہ تو کوئی مشکل موضوع نہیں. نبی دی شان سبحان اللہ اور قرآن دی شان صرف شان تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے. یہ بھی ویکھنا چاہیے کہ تعلیم کیا ہے، ارشادات کیا ہیں، تاکہ عمل دا نمبر آئے. شان اللہ اکبر. چھوٹی جی عمر دے اندر بھی اللہ نے بڑے کمالات ظاہر فرمائے ارد گرد والے ماحول تے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. سیرت ابن ہشام والے نے لکھیا 8 سال دی عمر دے اندر آپ ہن صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادے جان نو سر درد ہویا، سر درد ہویا. اور آپ بھی سردار عرب ہن عبد المطلب، اور انہاں دی مسنت ہوندی ہے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے جتھے کوئی بندہ قدم نہیں رکھ سکدا ہے. انہاں تو علاوہ صرف انہاں دا پوتا بیٹھ سکدا ہے کیونکہ وہ نال بڑی محبت آئی، 24 گھنٹے نال رکھ دے. درد ہویا سر دے اندر. عرباں دے اپنے بھی کوئی دم پھوکے شکے ہوندے ہیں رقیے وغیرہ، وہ کیتے اور کسے کولو بھی کرائے کوئی فائدہ نہیں. کوئی دوائی بھی استعمال کیتی کوئی فائدہ نہیں. انہاں کہا چلو ہن پچھلی کتاباں والے کسے مولوی صاحب کو دم کرانے ہیں، کسے اہل کتاب دے علماء وچوں ایک راہب اس دے کول ہو گئے. وہ ذرا آبادی دور رہندا جنگل وچ، بڑا اوکھا ملتا آئی لوگاں نو. لیکن اس دن وہ گئے او دی جھونپڑی دے سامنے تو وہ آپ باہر دروازے تے نکلیا کھڑا. انہاں کہا بھئی عجیب گل ہے. جلے سامنے گئے وہ بڑا حیران، کدی انہاں نو ویکھے تے کدے نال والے بچے نو. انہوں نے اتھے ہی ٹھہرا کے اندر دوڑیا گیا. ایک کتاب کھڑ لے آندی اپنی، وہ ویکھدا رہا کتاب بھی، وہ دے ورکے بھی پڑھدا رہا، آپ نے بھی ویکھدا رہا. بالآخر آخر لگا سردار صاحب کیویں تشریف لیا؟ انہوں نے آخیا جی اے درد سر دا نہیں ٹھیک ہو رہا، آرام نہیں آ رہا. وہ آخر لگے کمال ہے، تھوڑی تو بڑی مشہوری، عرب دے سردار ہو، بڑے منصف سالس دنا صاحب بصیرت، آج تسی اتھے کیویں آئے ہو؟ انہاں کہ یہ تو کیا مطلب ہویا؟ میری دنائی، بصیرت، سالس ہونا، منصف ہونا، سردار ہونا، یہ تو کیا مطلب ہے کہ میں اتھے کیوں آیا؟ میں تکلیف دی وجہ تو آیا.
مینوں سر درد ہو سکے، میں حیران اسے گلوں ہاں کہ حکیم تیرے نال ہے تے دم تو میرے کولوں رکھا میں آیا کھلا۔ وہ اس آخیا جی میری کتاب آسمانی کتاب دے مطابق اے بچہ ھذا سید العالمین جعلہ اللہ رحمت للعالمین، یہ تے پوری کائنات دا سردار ہے تیرے نال۔ اس آخیا چلو ایک تجربہ کرنے، تجربہ اس طرح کہ یہ جڑا متھے تے پسینہ آئے ہویا یہ ذرا صاف کر کے پوجھ کے تسا اپنے متھے تے لاؤ، چلو میں نہیں ایک تجربہ ہو جائے گا تے تانوں بھی پتہ لگ جائے گا مسئلہ کیا ہے۔ انہاں جس ویلے آپ دی جبین مقدس دا پسینہ پوجھ کے اپنے متھے تے لایا تو فبارا اس وقت آرام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اس بچے دی خاص حفاظت کرنی ہے، اور اگر میں نے اجازت دے تو میں دے کندھے ننگے کر کے ویکھ لواں، وہ نشانی مہر نبوت دی بھی موجود ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ کمال تو ادوں دے منظر عام تے آن لگن تے اگے 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 تے پھر کتاباں پر ہو جان، دفتر لکھے جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شان و عظمت دے نال نال لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ اساں اتباع کیندی کرنی ہے، اپنے عمل دی بھی اصلاح کرنی کہ نہیں کرنی۔ صرف محبت زبان نال کرنی یہ تو بڑی آسان ہے، کیا خیال ہے؟ عمل نال محبت کرنی یہ تو ذری محنت لگ دی، کیا خیال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی نا، مینوں بڑی محبت ہے، تانوں بڑی محبت ہے کہ نہیں؟ ہوں انج کرو نا کنی نو کچھ نہیں ہوتا۔ ہوں جنہ منائیوں چپ کر کے بیٹھے، ہوں شان سناواں بے شک سن دے رہو، جی تانوں اثر ہی کوئی نہ ہوئے عملی طور تے تو شان سن کے کیا کرنا؟ شان تو او سنے نا جنوں محبت وچوں بھی ہوئے تے اتوں بھی ہوئے، کیا خیال ہے؟ عمل نال بھی ہوئے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تے عمل بھی تو ہونا چاہیے نا، حسن اعتقاد دے نال حسن عمل بھی ہونا چاہیے۔ تے مقام سبحان اللہ، شان تے اس کتاب اور اس صاحب کتاب دا اتنا اعلی ہے، ہزاراں سال پہلے، ہزاراں سال بلا مبالغہ اجے بیت اللہ بنیا بھی نہیں، میرا مطلب ہے دوبارہ ایک دفعہ بن کے سیلاب نوح دے اندر گر گیا وہ کمرہ، لیکن بنیاداں اتو پانی پھر گیا۔ اللہ نے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا اور جس نو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، دوست دوستیاں ہم جنساں ہوندیاں نا، ہم جنساں نہیں ہوندیاں، ہم جنساں، لیکن ایک کمال اللہ دا ویکھو کیڑی شان دیتی ہے کہ جنس او دی ہو رہے، نبی انسان ہے او دی جنس ہو رہے، لیکن اللہ پہ فرماندا ہے کہ میرا دوست ہے۔ یہ سبحان اللہ تو جی انجے ہے نا، تساں تقریر کرو میں بہ کے آنا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سبحان اللہ مولوی دی نہیں تعریف ہوندا، ایک دی تعریف ہے۔ ہزاراں سال قبل یہ جس ویلے دوبارہ بیت اللہ بنیا تے تانوں پتہ کہیں بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اذ بوأنا ابراہیم مکان البیت، اللہ نے فرمایا اے اتھے سارا اے آبادی، اس تو پہلے اللہ نے ایک ویکھو اللہ دے سارے کام بڑے منظم پروگرام نال ہوندے، بڑے مربوط لمبے پلان ہوندے نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتھے چھڈ آؤ ام القرا، وہی جتھے بیت اللہ ہے، جتھے زمزم ہے، اسے وادی نو ام القرا آکھیا جاتا ہے نا۔ یہ اتھوں کام پہ شروع ہوتا ہے در حقیقت۔ خیر بہرحال پھر وہ زمزم تیار ہویا، پھر اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو گئے،
اس دے بعد اللہ فرماندا فلما بلغ معه السعی، جس ویلے سعی والے مقام تے جتھے ہن سعی ہوندی انہاں دی والدہ صاحبہ دوڑی آن نا صفا مروہ، اتھے لے کے پہنچے اپنے بیٹے نو تے آکھن لگے میں راتی خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا، تیرا کی خیال ہے؟ وہ عاقل بالغ ہے، سمجھدار ہے، انہوں پتہ ہے کہ میرا ابا اے عام باپ نہیں، اے اللہ دا رسول ہے، اے دا خواب اللہ دی وحی ہے۔ اس واسطے فرمایا افعل ما تؤمر، وہی در حقیقت اللہ دا حکم ہوندا ہے، امر ہوندا ہے، تے جو اللہ نے تانوں امر دیتا کرو۔ یہ او اسماعیل ہے جڑا ہن بیت اللہ بناون ویلے اپنے باپ دے کٹھے کھڑا ہے، ہونی آکھو جا سبحان اللہ۔ یہ تو میں تانوں پکوا کے وینا بھئی سبحان اللہ اکھیندا، اللہ اکبر، بخاری صاحب بھی ویکھ لو بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے تمہید بدی تے سوادی چنگی ٹکا کے ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اللہ فرماندا ہے وہ تمہید رہی ذہنہ دے اندر، پھر میں تبشیر دیوائی، وہ بھی اسے سلسلہ بنی اسرائیل دے سلسلہ نبوت دے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام دی زبان وچوں ابراہیم کو تمہید بدھی، عیسیٰ علیہ السلام کو تبشیر دیوائی، تے محمد الرسول اللہ کو تفصیل دیوائی، کام سارا ایک کوئی ہائی، اسے دی تمہیداں بھی ہویاں، اسے دیاں تبشیراں بھی ہویاں، پھر اسے دے مطابق تفصیلاں بھی ہویاں۔ تمہید بدی اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ فرماندا ہے او ویلا بڑا عظیم الشان وقت، اِذْ يَرْفَعُ جڑویل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دیا بنیادہ اٹھا رہے آپ، تے نال اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نا، اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے اصل میں دسن آئی کہ یہ جڑا مرکز پہ بنتا ہے نا، یہ دا متولی او بننا ہے جڑا اسماعیل دی نسل وچوں آنا ہے۔ تو تمہیں پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں ایک کوئی رسول آیا، آخری پیغمبر، آکھو جو سبحان اللہ۔ اے ہاتھ چھٹ دیو، اے دسترخوان ہے، اے مسجد ترمذی دی حدیث ہے، اے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اے اللہ دے باغاں وچوں ایک باغ ہے، المساجد، اے مسیتاں جنت دے باغ ہیں۔ پوچھا انہاں جی باغ تے پھل بھی ہوندے، آپ نے فرمایا نا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے پھل اس باغ دے، تے اے باغ والا بڑا سخی بالکل نہیں ہوڑدا، کوئی جتنا کھائے، تے کھویندا ہے منہ کھول کے، بدے منہ نال تے کدی کسے کچھ نہیں کھاتا نا۔ اچھا گل سنو، جنت دے وچ سیب بھی ہیں، بیر بھی ہیں، سدر مخضود ہیں، بیر بھی ہیں نا، بیر بھی تے سیب موٹا ہوندا، تساں بیر کھانے کہ سیب؟ تے وقت منہ چنگا کھولو نا، سبحان اللہ۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے دوویں باپ بیٹا میرے بیت یعنی بیت اللہ دیاں اے بنیاداں بلند پہ کر دے آن، تے نال نال ایک جملہ بھی بول رہے آن، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ربنا ایسا دے رب تقبل منا،
اے جڑی محنت کر رہا ہے اللہ اے صرف انج نہیں جو امتثال امر الہی دی وجہ تو کر رہا ہے، انج نہیں جو تو فرمایا تے تاں کر رہا ہے، نہیں اپنا فریضہ سمجھ کے بھی کر رہا ہے، اپنا ثواب سمجھ کے بھی کر رہا ہے۔ اے جیویں مثلا اللہ نماز دا آرڈر دیندا ہے تے بندہ نماز پڑھے اس وجہ تو جو اللہ نے آکھیا ہے تے کوئی کمال نہ ہویا، جے اس وجہ تو ہی پڑھے جو اللہ نے بھی آکھیا ہے تے میرا بھی فرض بندا ہے کہ میں اس مالک تے خالق دے اگے جھکدا رہ جاواں، ول تے دوہرا ثواب ہو جاندا ہے۔ اے اللہ تیرا آرڈر بھی نال ہے بیت اللہ بناون دا تے ساڈے دل دی محبت والا جذبہ بھی نال ہے، لہذا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انک ضمیر مخاطب دی معرفہ، انتا ضمیر مخاطب دی ضمیر فصل بھی معرفہ، السمیع بھی معرف باللام، العلیم بھی معرف باللام۔ تے علماء جان دے ہیں جڑے جملے دے اندر اتنے معرفے کٹھے ہو ونجن اجتماع معرفیاں دا ہو جائے اس ویلے معنی دے اندر حسر پیدا ہو جاندا ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام ایک گل پہ کر دیان اللہ اساں دوہاں پیو پتراں دا عقیدہ ہے ہر ویلے ہر بولی دے اندر ہر جگہ دے اندر ہر بندے دی ہر گل نو ہر ویلے سنن والا تو کلا ہے اللہ، تیرے بغیر غائبانہ ما فوق الاسباب اور بندیاں دیاں گلاں سنن والا بھی نہیں، تے جے کوئی بولن جوگا نہ ہوئے گنگا ہو جائے یا دی زبان دے اندر کوئی زخم آ جائے تے بول نہ سکے، تے اگلی گل العلیم جے کوئی بولے تو سن لینا ہے، جے کوئی نہ بولے تے او دے اندر دا حال بھی جانن والا تو اللہ۔ دو حالتاں ہوندیاں نا بندے دیاں، ایک ظاہر تے ایک ظاہر واسطے السمیع فرمایا تے باطن واسطے العلیم فرمایا۔ بعض اوقات انج ہوندا ہے بندے دا ظاہر کچھ ہور ہوندا ہے تے باطن کچھ ہور ہوندا ہے۔ دو بندے آئے نماز پڑھن، دوویں نمازی بنا الاحکام علی الظاہر، مفتی فتویٰ دے گا دوویں نمازی، لیکن ایک آیا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، دوسرا آیا ہے لوگاں نو دکھلاوے کرن واسطے۔ اے اللہ نو پتہ ہے نا کہ جے دے اندر دا حال او دے ظاہر دے حال دے مطابق نہیں، او دی کوئی عبادت نہیں۔ اس واسطے اللہ السمیع بھی ہے العلیم بھی ہے۔ اللہ سندا پیا ہے تے سنن واسطے او کوئی احتیاج مند نہیں، بے شک نہ کوئی بولے، دل دے اندر پکارے او پھر بھی سن لیندا ہے، اور وہی سنتا ہے۔ معنی حسری یاد رکھنا ہے، صرف وہی سنتا ہے، صرف وہی جانتا ہے، اور کوئی نہ سن سکتا ہے تے نہ کوئی ویکھ سکتا ہے۔ دعا دا دوسرا جز یہ دے آخر وچ بھی چار معرفے تے ہن دوسرا جز اسے ابراہیم علیہ السلام دی اسے دعا دے چونکہ تمہید ہے نا، ادھا دوسرا جز ویکھو، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے ساڑے رب سانو بنا اسا دوہنو بنا اپنا تابعدار، اپنے اگو جھکن والا، مسلمین لکا، لکا خالی مسلمان نہ، مسلمان تسنیہ دا لفظ ہے، مسلم مسلمان مسلمون، اے ہون آ گئی نسبی حالت مسلمان دی مسلمین، لیکن خالی مسلمان نہ، مسلمین لکا، نحنو لہو مسلمون، اذ قال لہو ربہو اسلم قال اسلمتو لرب العالمین۔ یہ نال لام دا تادیہ آنا چاہیے، خالی جھکنا مطلوب نہیں، اللہ دے اگو جھکنا مطلوب ہے، اللہ دے اگے جھکنا۔ مسلمان لہو، مسلم لہو، مسلم للہ، ایک اللہ کے آگے جھکنے والا۔ ہاں جی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ سانو بنائی رکھ، اگے بھی بنائے ہو جائے، ابقائے فعل ہے، ایجاد فعل نہیں کہ نویں سرو ہون بنا، نہیں بنایا ہو اگے بھی ہے، ہون اجراء فعل، اسی طرح بنائی رکھ۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ اسانو اپنا تابعدار بنائی رکھ تے ساڈی نسل وچوں ایک امت ایسی پیدا کریں جڑی مسلمت لک، جڑی خالص تیری تابعدار ہوئے، خالص تیری چوکٹ تے جھکن والی ہوئے اللہ۔ وَأَرِنَا مناسکنا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر بھی 4 معرفے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اکبر، کیڑی تاکید نال، کیڑی تخصیص نال دعا منگی جا رہی ہے۔ اللہ اس واسطے تینوں آکھ رہے ہیں کہ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ صرف تو ہی بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور صرف تو ہی اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اور چونکہ ہے کوئی نہ، لہذا اسی کسی اور نو ایک گل نال کیتی۔ اللہ ارنا مناسکنا، توجہ، اے اللہ جڑیاں عبادتاں پہلے کر رہے ہیں او دے طریقے تے تو سانو دسے ہوئے سمجھائے ہوئے نوتے کر رہے ہیں۔ ہن اے جڑا بیت اللہ تیار ہو رہا ہے، اے دے اندر کیویں عبادت کرنی ہے، اے دے باہروں کیویں کرنی ہے۔ اللہ ارنا مناسکنا، ہن اس اپنے گھر دے اندر باہر عبادت تے پوجا کرن دے طریقے سانو سمجھا اللہ، کیونکہ عبادت تیری کرنی ہے، عبادت دا طریقہ ہی ول تیرے کولوں پوچھنا ہے۔ جب تک جڑے ویلے اللہ طریقہ دسے، نبی دے کولو پہنچے، ول پیغمبر اگا اپنی امت نو تعلیم دے وے، انہوں سنت اکھیندا ہے، تے جے پیغمبر کولو پوچھے بغیر آپ عبادتہ کرتی جان، جے اللہ دے نبی دے نمونے تو بغیر اپنے آپ عبادتہ تے ثواب تے دین بنائی جاوے، انہوں عبادت نہیں اکھیندا، نری بدت تے ضلالت آکھیا جاندا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ نو آکھ رہے ہیں ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کدے انج ہویا ہے مغرب دی نماز دے 3 فرض پڑھین دن، 3 ہوندے نا، تے جے ماہ رمضان آوے تے ایک فرض دا 70 گنا درجہ ملدا ہے، تے انج کیوں نہ کر لیا جائے کسے ماہ رمضان دے اندر 3 فرضاں دی بجائے 6 پڑھ لیا جان۔ چلو 2 منٹ سوچ لو، پیچھے چلتے سے کیوں بھائی 3 رکعتیں جو کچھ پڑھنا ہے اگلیاں 3 چی وہ کچھ ہی پڑھنا نا، خارج از صلاۃ تا کوئی کلمہ نہیں نا، غیر نماز دا کوئی جملہ وچ نہیں بولنا، وہی قرآن شریف دی تلاوت، تسبیحات، قوماں، تحمیدات، سب کچھ اگلیاں 3 چی۔ ماہ رمضان 6 فرض پڑھ لئیے، کیوں؟ وہ پہلے ہی 3 اللہ واسطے تے دوئے ہی 3 تو اسے واسطے ہی پڑھنے نا، اسے نو نہیں جھکنا ہون، یا نہ جھکنا تو اسے نو ہے نا، بالکل ٹھیک ہے اسے نو جھکنا ہے۔ قرآن پڑھنا ہے جی بالکل پڑھنا ہے، تسبیحاں اسے دین جی بالکل اسے دین، لیکن حرام ہے باوجود سارے کم اوے دراونے اگلیاں 3 رکعتاں وچ بھی، لیکن 6 پڑھنیاں حرام ہیں، 6 فرض پڑھنے حرام ہیں، کیونکہ اے دے اتے محمد دی سنت دی مہر کوئی نہیں لگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں آپو نہیں عبادتاں کھڑنیاں، فلانا ثواب تے فلانا ثواب ہے جی، اے ختمہ کول کھانیاں کریں دے ہو نا، کھاندے ہی ہو سو تو ہمیں پتہ، اے چاول شاول کھاندے ہو سو، بازے نے رکیوے نا جی اتھے قرآن پڑھیندہ ہے جی، اتھے تو قرآن پڑھیندہ ہے، تو اے 10 محمد رسول اللہ پڑھیا، یا اس لئے مکہ مدینہ چ لوگ فوت کوئی نہ ہوندے، یا انہوں نے بخشاون دا طریقہ تو کی تھکٹیا،
چلو یہ کہی نا فار ایگزامپل کوئی بھی مسئلہ ہے جڑا کل قول و فعل ما لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ، ہر وہ قول تے فعل جڑا صحابہ کو ثابت نہیں وہ کیا ہے؟ بولو شاباش، سبحان اللہ۔ دین لویندہ ہے، تیار نہیں کریندا، دین لیا جاتا ہے، تیار نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ دا نبی بھی لیندہ پہ آرے نا مناسکنا، دکھا ہم کو طریقہ ہے عبادت، تو سکھا ہم کو۔ ارے نا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہن دعا نو جوانی آئی، دعا نو مزید رنگ لگا، تریہ درجہ آیا، نال اڑ کے پیا دیں ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تمہید بدھی یہ دو کلمے نال تے ہن آخر دے اندر کے پہ دیں ربنا اے ساڈے ربا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، انہاں دے وچوں جڑی اساں پیانے آئے جو اتھے بنائے تو ذریتن، اتھے جڑی ساڑی نسل دے وچوں امت مسلمت اللہ کی جڑی بڑھنی انہاں دے اندر تو بھیجیں اللہ رسول، انہاں دے وچوں بھیجیں او رسول بڑا با کمال ہوئے، ایڈا با کمال ہوئے جڑے ویلے سے اپنی قوم نو سمجھاویں لگے۔ اللہ دے پاک پیغمبر پہ فرمان دے ہیں او دا کے طریقے کار ہونا چاہید ہے، یتلو علیہم آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ او جڑا پیغمبر آوے یتلو علیہم مضارع استعمال کیتا ہے، پڑھدا رہے انہاں دے سامنے، جڑے ویلے بھی سمجھاویں لگے پڑھدا رہے انہاں دے سامنے تیری آیات، جڑے ویلے پڑھے ول یہ کہنو سمجھ نہ آوے وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب والحکمت، انہاں نو تیری کتاب دی تعلیم بھی دے وے، نال دنائی آلیاں گلہ اور بھی معنی مفہوم سمجھائی آئے، جڑے ویلے تلاوت بھی ہو جائے، جڑے ویلے تعلیم بھی ہو جائے، اس دے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، واللو تیرا پیغمبر انہاں دے اندر بھی پاک کر دے وے۔ ادنال بھی چار معرفر لائے انکا انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اس جنگل بیابان دے اندر تو ای ہو جائی قوم تے اس قوم دے اندر ای ہو جائے کمال والا پیغمبر بھیج سکنے، ای ہو جائی کتاب بھی بھیج سکنے، کیونکہ تو العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے، دناوی سب نالو زیادہ تے شوکت تے طاقت والا بھی سب نالو زیادہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میرے ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی پر جڑی ترتیب نال منگی میں وہ ترتیب بدل دی تھی، دعا تا میں قبول کر لئی، تریاں کمالات صفتہ والا پیغمبر بھیجیا، تلاوت کرن والا، تعلیم دیون والا، تزکیہ کرن والا، مگر اللہ فرماندہ ہے تھوڑی جہی میں تبدیلی لائے آندی، میرے ابراہیم علیہ السلام نے کہ آکھے آئی اللہ یتلو علیہم آیات کا، دوے نمبر تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تے تیسرے نمبر تے وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دے اندر تے باہر بھی پاک کرے، مگر میں جڑے ویلے نبی نو بھیجے آئے میں لوگاں نو دسے آئے جو میں
ترتیب بدل دیتی ہے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر دا مقام بڑا اعلیٰ ہے، میرے پاک پیغمبر دی تقریر بڑی اعلیٰ ہے، میرے پاک پیغمبر دی تفسیر بڑی اعلیٰ ہے، میرے پاک پیغمبر دی تشریح بڑی اعلیٰ ہے، میرے پاک پیغمبر دی زبان اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا اعلان و عنوان و اتقان اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا دعوت فتوہ تے عروہ تے اسوہ تے عمدہ تے خطبہ بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا عین تے سین تے بین بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا بیان و اعلان بھی اعلیٰ ہے، میرے پاک پیغمبر دا حسب تے نسب تے جذب تے قصب بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا ود تے حب تے ساعت تے مد بھی اعلیٰ ہے، میرے پاک پیغمبر دی محبت مروت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دی منت تے محنت تے جدت تے جودت معونت مشقت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا رزق تے صدق تے عشق بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا نظم تے علم تے عمل تے اصل تے نسل تے عدل بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا تفضل تشرف تلطف بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دی تکریم و کرامت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دی تشریف و شرافت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دی تنظیم و نظامت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دی صبح تے فجر بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا ظہر تے اثر بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا سفر تے حضر تے نور نظر تے بصر تے فکر بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دے لیل بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دے نہارو ادوارو اتوارو پیار بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دے اصحاب و ازواج و حیات و ممات و اولاد بنات بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا سجدہ تحیات قومت قادت جلسہ بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دی رفتار و گفتار و کردار بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا تنظم تصور تخیل ترقی تسلی تجلی تدلی بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دی بزمت عظمت نظمت جازمت سنت رزم بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا مزاج بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دی طبیعت وصیت نصیحت شریعت حقیقت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا میزان و معیار و مکیال و منوال بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر دا ہر انداز نرالا بنایا ہے، لہذا یہ جڑا تزکیے والا کام ہے اللہ دا میں آخر دے اندر نہیں لائے آندہ، میں کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میں تلاوت پہلے لائے آندہ تعلیم بعد دے اندر لائے آندہ تے تزکیہ پہلے لائے آندہ، انج نہیں جو میرا محمد تلاوت بھی کر دے رہے تعلیم بھی دین دے رہے تے آخر جوانج کے تزکیہ ہوندہ رہے، اللہ دا نہیں تعلیم بعد دے اندر ہوندی رہ جائے گی، میرے محمد دی زبان اتنی آلہ ہے خالی تلاوت نہ حال لوگاں دے اندر پاک کر دے گا۔ سبحان اللہ یہ تو سارے گواہ ہو جاؤ، جتنے دوستان نے نعرے مارن والے مارن، میرا کسی نعرے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وقت اگلے آتے ہیں انہوں کٹھو جماعت جو سبحان اللہ اللہ اکبر، ہر کوئی اپنے شوق نال مارتا ہے نعرے، میں کدے کسی نے نہیں آکھے میرے ابے دے نعرے مارو، ہوں میں کسی نے آکھیا کوئی تساں میری سفارش کیتی کرو نا، کڈو جی تے کڈو کیوں کڈو بھائی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اچھا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کائنات انسانی اے بھی سن لے میں اپنے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنایا، کوئی آوے اپنی جھولی تے دامن تے دل نو کھول کے آئے
کدی نامراد تے محروم نہیں جائے گا۔ ہاں جیڑا جھولی بھی نہ پھیلائے جیدی نیت ہی کوئی نہ ہوئے تے اے کوئی ایڈی معمولی نعمت نہیں جو اسا زبردستی تیرے دل چپا دیوائے۔ نا جیڑا آئے گا جیڑا منے گا، اللہ فرماندہ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، منن والے دے اتے اللہ دا بڑا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہاں دے وچوں اس نے اپنا عظیم الشان رسول بھیجیا ہے جدے کمال اوے جڑے ابراہیم علیہ السلام نے منگے آل یتلو علیہم آیاتہ، البتہ میں یزکیہم نو آخر دی بجائے درمیان چلائے ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جڑے ویلے سبحان اللہ قرآن دیاں تلاوتاں شروع ہویاں بزبان محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ امام الہدا سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑوے تلاوتاں شروع فرمائیاں تے اللہ نے بھی فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر جی جیڑا کچھ توڑے رب والوں نازل کیتا گیا ہے اسے دی اگا تبلیغ فرماؤ، اسے دی اگا اشاعت فرماؤ، اسے نو اگا پھیلاؤ۔ جیڑے ویلے آڈر آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے وال کوئی کمی تے کسر آن دیتی، بولو پتھر کھا لے لولوان ہو گئے زخمی ہو گئے مگر لا الہ الا اللہ دا سبق نہیں چھوڑیا۔ طائف دے میدان دے اندر بھی تشریف لے گئے، اتھے بھی سرداراں دے ایک ایک دروازے نو کھڑکایا ہے، وہ جڑے ویلے باہر نکلے انہاں نو بھی یہ گل کر دے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا من لاؤ، ایک اللہ تو علاوہ کسے دے اگے نہ جھکے کرو، ایک اللہ دے علاوہ کسے نو نہ سڑیا کرو، ایک اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی میاں مشکل کشا، کوئی قاضی الحاجات، کوئی کاشف السیئات، کوئی دافع البلیات، کوئی مرسل الرحمات، کوئی مبدع البرکات، کوئی بھی کوئی نہیں کائنات دے اندر۔ میں یہ پیغام لے کے آیا تواڈے دنیا دے بھی میاں گھاٹے نفع دے اندر بدل جان گے، تواڈے آخرت بھی تانوں نفع تے کامیابیاں مل جان گیا، مگر انہاں کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، استے ہر کم واسطے اور بہت سارے حاجت روا بنائے ہوئے تے تو سارے دی نفی کر کے ایک کو الہ بنا لیا ہے، لہذا ساڈا تے تیرا مذہب ایک کو نہیں ہو سکدا، اسا اپنے پیو دادے دا مذہب نہیں چھڈن لگے۔ انہاں نے کیا کیتا ہے نوجواناں نو چھوکریاں نو پتھر دے کے محمد الرسول اللہ دے پیچھے گلیاں دے اندر ٹور دیتا ہے، پتھر مارو زخمی کرو، یا آواز آوے لا الہ الا اللہ دی، ادو پتھران دی بوچھاڑا نہیں چاہی دی ہے، ادی آواز بند ہو جائے لا الہ الا اللہ، ساڑھے شہر دے اندر دوبارہ آواز نہ آئے، مگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ آدھے رہے فرما دے رہے قولوا لا الہ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا خلاق الا اللہ، لا موتی الا اللہ، لا مصور الا اللہ، لا مبدع الا اللہ، لا منزل الا اللہ۔ آواز گونج رہی ہے، پتھر بھی لگ دے پین، لا الہ الا اللہ بھی، سبحان اللہ۔ ہاں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بندہ ویکھے بھئی جتھے سوکھا کام ہے اتھے تے چلو توحید، تے جتھے پتھر لگنے میں کمال تو اتھے نا، کمال اتھے
سبحان اللہ، پتھر لگ رہے، مشرک اپنا کام کر رہے ہیں اور کائنات دا امام اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ رحمت دین آئے۔ ایک باغ ہے، وہ بھی بنو ہاشم دے کسے بندے دا ہے نال، جس لئے بہت زیادہ زخمی لولو آن ہوئے، باغ چان کے بہ گئے، اپنا خون مبارک بھی پوچھ رہے ہیں، پسینہ مبارک بھی، پہرا مبارک تک خون مبارک۔ وہ باغ دا مالک چونکہ نسبی رشتہ دار آئی، وہ کہنا بھئی بندہ تا چلو اپنی برادری دار، اپنے غلام جتنا اداس وہ باہر دا آئی، کتابی اہل کتاب دا غلام، انہوں آکس اے تھال وچنا انگور لے وائنتے، او جڑا بندہ وہ بیٹھا پوچھ دے اپنا خون، اس نو جا کے دیا، لے کے آیا سامنے رکھے نا، تو اس دا خیال ہے بھئی وقت میں برتن تھالی واپس لے ویس کول بہ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے انگور توڑن لگے تے کے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ نال سنن والا غلام حیران ہو گیا، جناب تساں کلمہ کدوں سنے ہیں؟ یہ تا آسمانی کتاباں دے اندر لکھے ہے، تے تساں ان پتہ کوئی نہیں کون ہے، یہ تساں کدوں سن لے ہیں؟ آپ نے فرمایا تے توہیں کدوں سن لے ہیں؟ جنے جی میں تا پڑھدا رہنا آسمانی کتاب ساڑی انجیل، وہ آساں آخری کتاب پڑھنے آئے، ویسے میں علاقے بستی نینوا دے علاقے دا بندہ ہاں، تے اتھے نوکری کرن آیا ہویا، نوکری انج بھئی پھدی گیا، غلام زر خرید ہو گیا، اپا وقت چھٹی ہو گئی، ہن پکا ہی تھائیں گھر کا نہ کو وجن ہی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا نینوا، اچھا وہ جس وستی دے وچ میرے بھائی یونس علیہ السلام آیا، وہ مزید حیران، اس آکے جی تساں انہاں نو کیویں جان دے ہو؟ یونس علیہ السلام نو۔ آپ نے فرمایا تے تو کے جاننا؟ جانے جی وہ تو اللہ دے نبی آن۔ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ دا آخری نبی آن۔ اس آکے جی تے اے زخمی آکے میں وہ سبق دے من گیا ہم جیڑا تیرے نبی دیتی رکھے آکے لا الہ الا اللہ، کہ ہاں میں وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو سارے اسمانی مذاہب وچ مشترک ہے، اگوں نبیاں دے کلمے وکھرے پیچھو لا الہ الا اللہ تو سارے دے اسمانی مذہباں چ۔ اس آکے جی مڑ گل ہے بھئی میں تا اگے ودا ہاں اس خیال ہے جو پتہ نہیں میرے مرن تو بعد اس نبی ظاہر ہونا ہے، تے تساں تے میری زندگی دے مینوں اللہ ملائے، اپنا ہاتھ مبارک اگاں کرو نا، میری بیعت کرو تے کلمہ پڑھاؤ مینوں۔ گل ہے این سعادت بزور بازو نیست، یہ ملدی ہے قسمت نال۔ بعضے لوگ ایویں ٹان لائی ودے ہوتے ہیں، یہ قسمتاں کوئی کسے دیاں بدل سکدا، ہاں پیسے تھوڑے تے کسے کولو زیادہ، اے دے نال نہیں ہوندیاں سرداریاں۔ سرداری ایمان دل جدا صاف ہو گیا، اس تو وڈا تو سرداری کوئی یہ دے دل وچ کسے مسلمان بھائی واسطے کینہ تے بغض و عداوت نہیں، او دل دا بادشاہ ہے۔ اللہ اوپر فرمایا میں مفت ودا رحمت وٹینا لیندہ ہی کوئی نہیں پیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ گیا واپس، فرشتہ آ گیا، توجہ ہے، جڑا نوریاں دا سردار ہے نا، وہ کیڑا فرشتہ؟ انہوں قرآن اللہ نے کہا مطاعن، مطیعن نہ مطاعن، سارے فرشتے او دی اطاعت کریں دے۔ اللہ دا آرڈر جبریل تک آندا ہے، وہ اگا باقی فرشتے نو دیتا ہے، سارے نوری فرشتیاں دا سردار اور شدید القوا اور ذو مرہ، یہ دے لقب ہیں، وہ نوریاں دا سردار ہے مگر ساڑھے نبی دا غلام ہے۔ کیڑی خوش نصیب قوم ہے کہ نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہویا، اوے کو ملک الجبال توڑے آڈر دے انتظار دے اندر، جڑا فرشتہ اللہ نے پہاڑاں دے اتے مقرر فرمایا ہے، وہ انتظار دے اندر کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ اکے جی تواڈی اس قوم نے تانوں بڑا زخمی کیتا ہے تے درد پہنچایا، تکلیف دیتی،
تساں انہاں دا فائدہ سوچیا ہے مگر انہاں تہاڈا نقصان کیتا ہے۔ بہرحال میں آیا مینوں اللہ نے بھیجے کہ ون میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھ، اگر انہاں دا ارادہ ہوئے تو میں جنہ پتھر مارے ہیں وہ ساری وسطی میں برباد کرے نا۔ اے پہاڑا لا فرشتہ انتظار دے اندر ہے، وہ آتا ہے میں اللہ جی میں نو آکھیا تے میں پہاڑ چاہ کے طائف علی وسطی نو برباد کر دے۔ ان تساں فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر جی اور کے چاندے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے میں زخمی بہت زیادہ، میں لہو لہانوی ہو گیا، انہاں بے ادبی بدتمیزی دے جملے بھی نال بولی رکھے آن بہت کچھ ہویا ہے، مگر دے باوجود میں آنا اللہ سائیاں انہاں نو مارن دی بجائے انہاں دیاں نسلاں دے وچوں لا الہ الا اللہ منن والے پیدا چا فرما۔ مینو اللہ نے عذاب لیاون واسطے نہیں بھیجیا، مینو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ نو آگ جتنی دیر دے اندر انہاں نو عذاب دیونا ہی جے مرضی آوی تا اتنی دیر دے اندر انہاں نو والہدایت چدے۔ چلو اے ہدایت تے نامی آئے انہاں دیا نسلہ وچوں کوئی نہ کوئی تا تے نوح علیہ السلام کے آکھیا، نوح علیہ السلام آکھیا اللہ سائیاں انہاں دا ایک گھر ہی نہ چھوڑ، کیونکہ ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اگاں جڑے جم سے انہاں دے سارے بے ایمان ہو سن۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اے انہاں دا تخمینہ اندازہ ہا ٹھیک ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کائنات واسطے رحمت بنا کے، میں بربادی واسطے نہیں آیا، تساں جی اللہ نو آکھو کہ انہاں نو ایمان دے دے۔ ہاں جی اچھا وہ گل کیڑی پئی ہوندی آئی؟ خدا دے بندے ہو گل پئی ہوندی آئی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ایتھو میں یاد آیا او واقعہ تے میں تو سنا دیتا طائف والا، بلغ ما انزل الیک من رب، ہن چیتا آیا حلوہ ہے جی میں تو بات تو وقت تھوڑا دھیان میں ادھر ہونا چاہیے ہے نا، بعض حلوہ ہوتا ہے تو دھیان پچھا لگا ہویا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ، کمال، قرآن بھی کمال۔ ذکر بالقرآن ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے میرے پاک پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نال نصیحت فرماؤ، قرآن نال وعظ فرماؤ، رتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے پاک پیغمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر بھی آتے ہیں اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ او کائنات والے ہو میرے اللہ نے اوحی الی ھذا القرآن، اے قرآن اللہ نے میرے نازل فرمایا ہے، تے کیوں نازل فرمایا ہے؟ لانذرکم بہ ومن بلغ، میں تانوں بھی قرآن دے ذریعے ڈراواں تے جتھے تک قرآن دی آواز پہنچے انہوں بھی ڈردیاں رہنا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کمال ہے، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے مومناں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے مومناں دا حال کی ہوندا ہے؟ چلو نہ منن والے تو اللہ فرماندا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔
مومن بندے بنن والے او دے جڑے ویلے انہاں دے سامنے اللہ دے کمال سنائے جان، اللہ بیٹے دیون والا، اللہ دھیاں دیون والا، اللہ بیڑے پار لگاون والا، اللہ روندے نو ہساون والا، اللہ میاں جولیاں بھرن والا، اللہ سنن والا تے دیون والا تے اللہ عزت تے ذلتاں دا مالک تے دیون والا، اللہ یہ سارے کمالات والا، اس ویلے او جڑے مومن ہوندے ہیں اللہ دا کمال سن کے واجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے ہیں، اللہ دے اگے جھک جاندے ہیں، مزید جھک جاندے ہیں، مزید جھک جاندے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ تے جڑے ویلے انہاں مومناں دے سامنے اللہ دی آیات تلاوت کیتیاں جان، اللہ دا زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان پہلے نالوں بھی زیادہ مضبوط ہو ویندا ہے۔ ایمان دی زیادتی دا مطلب ایمان دی مضبوطی، ایمان مضبوط ہو ویندا ہے پہلے نالوں زیادہ۔ اللہ ایک مثال اللہ نے دسی، مثلا میرے مومن بندے گھر بیٹھے، باہروں آئے کئی لوگ، انہاں کیا کیا ان الناس قد جمعوا لکم، توجہ ہے نا، شاباش ہاتھ کھڑا کرو، انہاں دی کوئی نہیں، ہاں چلو ٹھیک ہے سارے دی، کیا فرمایا انہاں باہر للیاں آن کیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، باہر للیاں کیا صوفی صاحب مولوی صاحب بیڑیاں توحید علیاں تقریرہ کیتیاں نے، ان سارا محلہ کٹھا ہویا کھڑا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم، سارے لوگ کٹھے ہو گئے، فخشوہم اور ڈر جاؤ انہاں دے کولو، تو ساتھ ایک دو ٹبر ہو سارے تے باقی سارا محلہ بتاں دا پجاری یا باویں مشرکین دے، لہذا ہن ایہو جے عقیدے تے ایہو جیاں گلاں توحید دیاں کرن دا نتیجہ نکلے آئے جو سارے لوگ تواڈے خلاف ہو گئے، اساں تاں ہن وی انہاں نوں ڈک کے کھلار کے آئے تانوں آخری واری سمجھاون آئے جناب فخشوم دروئی خدا دی لے اے مسئلہ مردیاں دے سنن نہ سنن والا نہ کیتا کرو، اے نال رولا پائے ویندا ہے، اتھے تا نہیں نہ پمدا تواڈی ٹیکس لے مردے سن دے، اساں تا کبیر لے این کیتا جی ہن کوئی مردہ نہ سی میں سننا، پتہ نہیں تواڈے سن دے اساں نالی، اساں تا بھائی نہیں سنن دیندے، ہاں ٹھیک ہے ہیں بکھرے چ کوئی شاباش بکھرے چ کوئی نہیں سنتا، اللہ اکبر۔ گل سنو، یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تساں آنکھ دیو اجاں بیت اللہ بناونے لے تساں انہاں جملے تے غور نہ ہی کیتا جڑا میں دسیا چار معرفے، پوچھو مولویوں کول کے معنی، انکا انت السمیع العلیم، غائبانہ ما فوق اللہ ثواب، صرف تو سنن والا ہے اور کوئی نہیں سنن والا۔ یہ پہلا سبق بیت اللہ نو بڑھاون ویلے دسیا کہ کوئی بھی غائبانہ ما فوق اللہ ثواب سندا، بولو ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے دھمکیاں انہاں نوں ملدیاں اس ویلے آدن حسبنا اللہ، سانو اللہ کافی، سانو کون کافی؟ اللہ دا تے نال نال انہاں دا ایمان ود ویندا ہے، یعنی مضبوط ہو ویندا ہے، وقالوا حسبنا اللہ، تے نال چھڑا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوندا، زبان نال بھی دلیری آندی ہے، آدھین حسبنا اللہ، سانو اللہ کافی ہے اور کسے دی لوڑ نہیں، تے اللہ نے قرآن دے اندر اصول دسیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جڑا بھروسہ اللہ تے کر لیندا ہے وت اللہ کلا انہوں کافی ہوں، فرمایا علیہ اللہ بکافن عبدہ، اے دسو بھئی اللہ اپنے بندے نو کافی ہے یا نہیں؟ ایک قرآن ہے، علیہ اللہ بکافن عبدہ، ایک قرآن دی آیت ہے، ایک سوال ہے انٹیروگیٹو، اللہ پوچھدا پہ ہے علیہ اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟
بولو 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 ہاں بولو بولو بندے دا حق بندا تواڈے رب دی تعریف ہے نا میں کسے وڈکے دی گل کراں تے ٹھیک ہے ہر کسے دے اپنے وڈکے میں اللہ دی گل پیا کراں میں سانجھی گل کردا ہوں اللہ کافی ہے کہ نہیں ایمان نال دسو ہن منطق بھی کوئی ہوندی نا علماء نے پتہ صغرا کبرا ملا کے نتیجہ ہی تو کٹیندا ہے کیا اللہ کافی نہیں ہے جواب اللہ کافی ہے جب اللہ کافی ہے کسی اور کو پکارنے کی ضرورت ہے تو جواب کیا آیا لا وہ لا الہ یہ سارا قرآن لا الہ الا اللہ دی تفسیر ہے ہاں جی کہ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر آپ دا میاں سننا آپ دا بیان کرنا آپ دا سمجھاونا آپ دی تعلیم دیونا سارے دا سارا قرآن نال اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر اللہ دے تعریف دے اندر بھی جملے بولے ہیں والنجم اذا ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللہ فرماندا ہے اے جڑا قرآن میرے محمد الرسول اللہ دی زبان تے بھی قرآن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریر دے اندر بھی قرآن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ دے اندر بھی قرآن میں انج طرح قرآن نو تے صاحب قرآن نو آپس دے اندر جوڑ بنا دیتا ہے اے قرآن سونا لگ جائے تے صاحب قرآن نال کیوں جڑے ویلے میں نازل کیتا ہے اللہ فرماندا ہے نازل بہ الروح الامین اللہ قلبک لتکون من المنذرین اللہ دفع انہو نزلہو علی قلبک بإذن اللہ قرآن آیا ہے تے سدھا محمد دل والے مقام تے آئے حالانکہ پہلے قرآن کتھے آئی ہیں اتاں لوح دتے محفوظ لوح دتے محفوظ او کتنی اتا ہے تے وقت دنیا تے آیا وقت تھلے آیا نا تے لوگ متائیں سمجھن بھئی اتلا تلے آیا ہے تے ایدی شان فرق پہ گئے ہو سی اتلا تلے آوے تے شان دے وچ فرق پہ گیا شان گھٹ گیا اللہ فرماندا شان تاں گھٹے جے تلے ایو جی تختی تے نازل ہوئے جڑی اتلی نالو گھٹ شان علی ہوئے انہیں نا تے جے او دے برابر ہوئے تو وقت نازل کرن دی کڑی لوڑے اتھائیں ٹھیک برابر بھی نہیں گھٹ بھی نہیں میں اس مقام تے نازل کیتا ہے جڑا اس مقام نالو بھی آلہ ہے اللہ کیڑا مقام ہے اللہ دا میرے محمد دل والا مقام ہے یہ او مقام ہے قرآن تے صاحب قرآن کتنے بجے جمعہ پڑھ دیں ہو 3 بجے نہیں ہوں کے ٹائم کے ہویا میں پوچھے سبحان اللہ اللہ اکبر قرآن آیا لوگاں کے یہ شاعری ہے یہ جادوگری ہے یہ ساحری ہے تو کدے یہ مجنون نعوذ باللہ کدے مفتون نعوذ باللہ کدے کوئی نہ کدے اللہ دا انظر کیف ضربوا لک الامثال انہاں نو آپ نو بھی تسلی کوئی نہیں بے کیڑا نہ رکھیے کدی کوئی تے کدی تے اللہ دا میں دسے نا میں جے تے قرآن نازل کیتا ہے او کون ہے کیونکہ مینوں پتا نا میں جو قرآن نازل کیتا ہے ایڈا اتوں جو نازل کیتا ہے مینوں تھوڑا پتا ہے تے تینوں زیادہ پتا اللہ دا میں دسے نا نون والقلم وما یسطرون پہلا حرف بولے آؤ عرباں دی تشبیہ بچ انہاں نو عاجز کیتا
عرب اپنی شاعری دے اندر نہ سمجھ آون والیاں اصطلاح استعمال کر کے ٹھنڈ دے ہوندے آن جو بڑی بلی کلام ہے. اللہ دعوت نون دا معنی دس ہن آکھو جو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرماندا ہے مینوں قلم دی قسم ہے تے انہاں ستراں دی وی جڑی میرے آکھن نال فرشتے لکھ دین لوگاں دیاں تقدیراں لکھ دین کل کے ہونا ہے میں لکھا دینا جبریل دے ذریعے جیڑا کچھ میں بھائی سال دے اندر اتنیاں بارشاں دیونیاں فلانے علاقے دیونیاں پورا لکھا دینا. ہاں ایک تقدیر مبرم ایک معلّہ کے ودعاواں نال میں تبدیل بھی کیتی رکھ. ہاں تقدیر نو یہ شاید بدلے دی کیڑی شاید بولو منگدے ہوندے ہو نا منگی کرو چنگی شاید ہوندی. ملم یسأل اللہ یغضب علیہ جیڑا اللہ کو نہ منگے اللہ تے ناراض ہوندا کیونکہ اللہ کو خزانے پین ہوتے اپنے تے کام دے ہن نہیں وہ تو ساڈے واسطے تے جی ایسا ہی نہ منگیے تو پھر وہ سانو ضرورت ہے نا. فرشتیاں نو بھی کوئی نہیں انہوں نے تو خالی سکی رحمت دی ضرورت ہے. ٹکر دی لوڑ تو سانو انہیں ہے کہ نہیں کپڑے دی لوڑ سانو چنگا کھاؤن پیون تے بیویاں دی لوڑ ہی وہی اللہ کو منگیاں کرو منگی ہوئی ٹھیک ہوندی. سبحان اللہ. چلو خیر اے تو دمی سمجھ آسی میری تقریر بعد ادھی موقع تے سمجھ آندی ادھی دوئے دیں سمجھ آندی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی سبحان اللہ. اللہ کو خزانے اللہ کو منگیا کرو. منگنا چاہیے کہ نہیں منگنا چاہیے. سبحان. فرمایا مینوں قلم دی قسم تے وما یسطرون جڑیاں گلاں میں لکھانا تے لکھ دین میرے لکھاون دے اندر بھی عیب نہیں. توجہ میرے لکھاون دے اندر بھی عیب نہیں لکھن والیاں دے اندر بھی جھوٹ تے فریب تے عیب نہیں. میں جیڑیاں 17 لکھینا وہ بھی جھوٹ تے عیب والیاں نہیں. اللہ فرماندا نون والقلم وما یسطرون اے ساریاں بے عیب چیزاں دے حوالے نال میں پیانا ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے قلم دے اندر عیب نہیں لکھن والے دے اندر عیب نہیں میریاں لکھائیاں یا 17 دے اندر عیب تے جھوٹ نہیں تے انہیں والمیاں جی اگر دعا مانا کرو مفسرین والا وما یسطرون جڑے صحابی قرآن لکھ دے آن اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے وحی آندی آئی اس ویلے صحابہ لکھن والے انو بلا کے آدے آن لکھ لو فلان سورت دے اندر فلان رکوع دے نال. اللہ فرماندہ جیوے میرے قرآن علیہ آیات دے اندر رتی جتنا عیب تے جھوٹ کوئی نہیں انجھے میرے محمد رسول اللہ دے اندر بھی عیب تے جنون کوئی ما انت بنعمت ربک یہ دے اتے صبح شام رب دیاں نعمتاں دی بارش ہوندی رہے او بلا کدا مجنون ہو سکتا ہے کیونکہ مجنون ہونا اے کوئی خوبی نہیں. کیوں بھائی اے خوبی نہیں خوبی یہ صحیح الدماغ ہونا انہیں ہے کہ نہیں خوبی یہ عقل سلیم والا ہونا خوبی یہ بصیرت والا ہونا خوبی یہ حکمت نال دل دا بھرے ہوئے ہونا. لہذا اللہ فرماندا ہے میریاں نعمتاں آندیاں راندیاں رہین صبح شام تے ول بندہ کہنو کوئی مجنون آکھے آکھن والا تا مجنون ہو سکتا ہے میرے محمد دے اندر جنون نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون جڑا نعمت اسلام بھی نعمت ہے کہ نہیں. الیوم اکملت علیکم بولو نعمتی یہ آیت کدی نہیں سنی یہ تو بڑی مشہور ہے
آخری موقع تے خطبہ حجت الوداع دے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد صرف 82 دن دنیا تے موجود زندہ رہے. ٹھیک ہے انہیں تو کرو بڑے پکے ہیں بھائی. مولانا اپنا سجاد الرحمن یہ تو کدھر بانگ کھلی آندی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کون بول گیا؟ اچھا اذان والے بول گئے. چلو بس ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اچھا یاد ہے نا کہ سبحان اللہ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. یہ شاعری نہیں، یہ جادوگری نہیں، یہ کلامہ گھڑیوں یا نہیں، نہ اے شاعری تے نہ شاعری اسا نبی نو سکھائی تے نہ شاعری نبی دی شان دے لائق. یہ کیڑی شاعر ان هو الا ذکر و قرآن مبین. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماندا ہے اے قرآن بھی اسا نازل کیتا، یعنی ذکر بھی اسا نازل کیتا. ذکر ایک نازل کیتا ہے تے دوجے ذکر نو مبعوث کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے میرا قرآن بھی ذکر تے میرے محمد رسول اللہ دا ایک نام بھی ذکر. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صفاتی نامہ وچوں ایک نام الذکر ہے. الذکر جویں قرآن دا ایک نام ہے نا ذکر، تے اے جڑا آپ دا نام ہے اے تا خود قرآن وچ ہے. ذکر رسولا مبدل منہ ذکر رسولا. اللہ دا میں ایک تا اے ذکر نازل کیتا ہے، دوسرا ذکر رسول دی صورت وچ نازل کیتا ہے. یتلو علیکم او میرا جڑا ذکر ہے نا رسول، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. اے آیات اللہ ہیں اے بھی ذکر ہے تے آیات اللہ دی تلاوت کرن والا رسول اللہ بھی ذکر ہے. تے جیدہ میں نا ذکر رکھے ہے اللہ دا انا لہو لحافظون. میں رسول دی حفاظت بھی میں کرن والا تے آیات دی حفاظت بھی میں کرن. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. جڑا اے ذکر اد وچ بھی باطل اپنا دخل دے سکدا تے جڑا میرا او ذکر اد وچ بھی باطل تصرف کر سکدا. بولو شاباش. ہاں کہ فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. اللہ فرماندا اے قرآن دے اندر بھی باطل دا دخل نہیں تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. جڑے ویلے میری آیات دی تلاوت فرماندے ہیں اس ویلے کہ ہوندا ہے میں اگے پیچھے فرشتیاں دے پہرے لگا دیندا ہوندا. جڑے یسلک ہکے جہاد اتے نہیں کھڑے رہندے بلکہ ٹردے پھردے رہ ویندے. جڑا اچھا چوندا ہے پہرے دار وہ ہکے جگہ تے کرسی گھتے نہیں بیٹھا رہندا بلکہ چکر لائی رکھتا ہے. اللہ فرماندا یسلکو من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. ویتھے رہ ویندیاں کدائیں شیطان نہ حملہ کرے کدائیں کوئی اور نہ دے اندر ملاوٹ لایا ہے. اللہ فرماندا ہے میرے قرآن دے اندر بھی ملاوٹ تے باطل دا اثر نہیں ہو سکدا. میرے محمد الرسول اللہ دے اندر بھی باطل دا اثر نہیں ہو سکدا. ماوے کو جیڑا زور لائی رکھے میرے محمد دا دل تے دماغ ایڈا معصوم ہے. زخمی تا ہو سکدے یمیاں بیمار تا ہو سکدے ہیں مگر روح دے اتے یعنی دل دماغ دے اتے کہے باطل دا اثر نہیں ہو سکدا. کیونکہ دل دماغ دے اتے کے شکلی موجود. ہاں اے محبت وحی الہی ہے. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت. کتاب اتھے نازل کیتی حکمت اتھے نازل کیتی. اس واسطے یہ دو مرکز جڑے انہاں دے اتے کہیں شاید اثر ہو سکدا. ہاں آپ نفل پڑھ رہے ہیں تفلت علی افریت من الجن بخاری وغیرہ. ایک بڑا سارا جن وہ شرارتاں کرن مسجد کدی ادھر لگ جائے کدی ادھر شور شرابہ کدی کوئی کھڑکی کھڑکا ہے. بھائی کیویں نماز خشوع خضوع تے توجہ میں پھیر لواں. ہاں توجہ دل دی توجہ. ایک واری انج ہویا اے گل مت میں یاد دی وجہ سنائی سا میں وچوں ایک اور یاد آ گئی. ایک واری
سنتا پڑھیاں آپ نفل پڑھتے جلے بلال اذان دیونی اس لئے مختصر تلاوت یعنی قل یا ایھا الکافرون تے دوئی دے وچ قل هو اللہ احد، اے سنتاں دے وچ پڑھ دیا فجر دیاں پڑھ کے تے پھر لیٹ جاندے ہیں۔ ایک دفعہ انج ہویا سنتا پڑھ کے جو لیٹے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں سمعت خطیتہ، سو گئے تے میں آواز بھی سنی بھئی آپ سو گئے۔ اچھا خیر بلال آیا، الصلاۃ جامعہ یا رسول اللہ، نماز جماعت دا ٹائم ہو گیا جی۔ آپ اٹھے جی میں نیند وچ پیان وہیں کہ نماز فجر دی پڑھائی، واپس آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندی اج میں ایسی گل ویکھی جڑی اگے کدی نہیں ویکھی یا رسول اللہ۔ کی گل ویکھی؟ تسا سانو آکھو نا بھئی بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ ویندا، تے تسا فجر دی نماز میں خود سنی آوازاں تسا سو گیا ہے، تسا وہیں کہ نماز پڑھائیے تے تسا وضو تازہ تا نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا او تواڈے واسطے مسئلہ ہو رہے، میرا مسئلہ ہو رہے، میرا مسئلہ ہے کہ تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میری اکھاں سوندیاں دل جاگدا رہے بھائی، میں غفلت دی نیند نہیں سمجھدا ہوندا، اس واسطے میرا وضو نہیں ٹوٹدا۔ ایک خصائص ہے محمد مصطفیٰ آپ دی خصوصیات وچوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا نیند نال بھی وضو بولو نہیں ٹوٹدا۔ ہاں جی او کیڑی گل آئی او جڑی پچھلی میں تانوں آکھی ہاں تفلت علی عفریت من الجن، شرارتاں پیا کردا خنزب نام دا جن، اسے دی عادت ہوندی نماز خلل پاونا، خنزب زانال خنزب۔ آپ فرماندے ہیں جڑے ویلے میں ایک دگانے تو سلام پھیریا تو انہیں کیویں ول لگن لگا تے امکننی اللہ علیہ فاخذتہ، مینوں اللہ نے ادو تے قبضہ دیتا تے میں انہوں گچی کو لو پھد لیا تے انج دبائی گردن جو دا منہ پٹی گیا۔ آپ تو بڑا افریتو من الجن آئی نا، میں ہکیا سران جو پھدی نو دی کنی دبائی منہ پٹی گیا تے میرا ارادہ بنے اردت ان اربتہ بساریۃ من سوار المسجد ہے کہ مسجد تھمے آئی چونکہ سے تھمے نال میں نو باندھ دیواں تاکہ صبح تو نو وکھاواں بھئی اے پلیت دا پلیت ہوندا رہے نماز آئے خلل پاونا، پر وقت میں خلہ تو سبیل انہوں چھوڑ دیتا۔ انہوں نے کہا جی وقت ویکھا تھا دے ہوا کیوں چھوڑ دیتا؟ آپ نے فرمایا ذکرت دعوت اخی سلیمان، میں نے لحاظ آگیا اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام دی دعا دا، لحاظ تو میں چھوڑیا ہے اونج اللہ نے قبضہ تا میں نے دے دیتا۔ تو پیغمبر دے اتے شیطان اثر نہیں کر سکدا، پیغمبر تے شیطان تے قبضہ کر جاندہ ہے، شیطان نبی تے اثر نہیں پا سکدا اپنا۔ ایک یاد رکھو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر قسم دے شیطانی حملے کو معصوم بنایا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔